گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یا ایھا النبی پر گفتگو کی تھی۔ پہلا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا یا حرف ندا ہے، جس سے نبی کو پکارا گیا۔ پکارنے والا اللہ ہے، جس کو پکارا گیا وہ رسول اللہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہو کر بھی اپنے نبی کو پکارتا ہے۔ وہ خود مختار ہے، وہ خود مختار ہو کر بھی اپنے پیغمبر کو پکارتا ہے۔ وہ ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ رب سب کچھ عطا کر کے بھی اپنے نبی کو پکارتا ہے۔ اور ادھر سے ہم ہیں، ہم نیاز مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، تو ہم ضرورت مند اپنے نبی کو کیوں نہ پکاریں؟ ہم اس در کے سوالی ہیں، ہم سوالی ہو کر اپنے آقا کو کیوں نہ پکاریں؟ ہم اس در کے فقیر ہیں، ہم اپنے داتا کو کیوں نہ بلائیں؟ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ نبی کو پکارنا خدا کی سنت ہے، تو جو نبی کو پکارے گا اس کو سنت الہی کا ثواب ہوگا۔ عام معاشرے میں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ نبی کو پکارنا، ولی کو پکارنا، غیر خدا کو پکارنا، یہ تو شرک ہے۔ پکارا تو صرف خدا کو ہی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا کے علاوہ کسی کو پکارے، آواز لگائے یا بلائے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہتے رب کو بھی یوں کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، یا رب العالمین، اے سارے جہانوں کے پالنے والے۔ اور رب کو بھی ہم کہتے ہیں یا رحمان، اے رحمت کرنے والے، یا رحیم، اے ہمیشہ رحمت کرنے والے۔ رب کو بھی یا سے پکارے، غیر رب کو بھی یا سے پکارے، یہ تو پھر شرک ہو گیا۔ یہ بہت بڑا جال ہے گمراہی کا، جو لوگ ہر پڑھے ان پڑھے کے گلے میں ڈال دیتے، اور ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس مسئلے کا، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اب ساری زندگی ہم پکارتے رہے اور یہاں تو یہ شرک نکلا۔ اب ہماری سابقہ زندگی کا کیا بنے گا اور اگلی زندگی کا فیصلہ کیا کریں؟ میں ایک مثال اور سوال سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ کیا خیال ہے اگر ایک آدمی کو پتہ ہو اور وہ فیصلہ کر چکا ہو کہ میرا یہ سٹیٹس ہے، میری یہ عزت ہے، یہ میری شان ہے، اور یہ ایسی شان ہے بس یہ میری ہی ہے، اگر کوئی آدمی اس میں حصہ وار بنا، شریک ہونے کی کوشش کی، یا میرے خلاف اس نے ایسی کوئی بات کی، تو یہ ایک ایسا جرم قرار دے دوں گا، اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ اس کی سخت ترین سزا دوں گا۔ اگر ایک آدمی پاور میں ہے، طاقت میں ہے، وسائل اس کے پاس ہے اور سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ کر سکتا ہے،
اس نے اپنے لیے مقرر کر لیا کہ یہ شان بس میری ہی ہے، یہ عزت میری ہی ہے، یہ لباس میرا ہی ہے، میں نہیں اوڑھنا ہے، کسی اور نے اوڑھا تو اس کو اتنی کڑی سزا دوں گا اور ناقابل معافی جرم سمجھا جائے گا۔ اگر ایسا قانون کوئی آدمی، کوئی بادشاہ بنا دے اور اس پر اٹل فیصلہ بھی سنا دے کہ یہ سزا ہے، یہ کروں گا، کیا خیال ہے وہی بادشاہ وہی کام خود کرے گا جس میں اس کی بےعزتی ہو رہی ہو، جس میں اس کی توہین ہو رہی ہو، جس میں اس کے ساتھ شریک آبادی اور ہمسری اور برابری پیدا ہو رہی ہو؟ کبھی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا اپنے ہاتھ سے اپنی توہین، اپنے فعل اور اپنے کردار سے اپنی تحقیر اور اپنے ہی انداز سے میں اپنی ہی بےعزتی کر رہا ہوں، کبھی نہیں کرے گا۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اب میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ قانون کسی دنیا دار نے وضع نہیں کیا، یہ بے نیاز نے خود وضع کیا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میں مستحق عبادت ہوں، ساری قدرتیں ساری طاقتیں میرے پاس ہیں۔ اگر کوئی میرے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کی تو یہ شرک ایسا جرم بنا دوں گا کہ اس کو معاف نہیں کروں گا۔ دنیا پہ بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ کبائر ہیں، سارے گناہ کبیرہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں۔ تو وہ جو شرک ہے، رب کا ہمسر بنانا، رب کے برابر بنانا، کوئی بھی کرے تو وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ کیا رب خود کر رہا؟ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ، ایک جگہ پہ نہیں ہے، درجنوں جگہ پہ، سینکڑوں جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھی پکارا ہے، اہل ایمان کو بھی رب نے پکارا ہے، حتیٰ کہ کفار کو بھی رب نے پکارا ہے، عام انسان کو بھی رب نے پکارا ہے۔ جو جرم تھا اور اتنا بڑا جرم تھا جو ناقابل معافی تھا، وہی جرم وہ خود کرتا جا رہا ہے، پھر فتویٰ کدھر جائے گا؟ پھر دیکھیں ایک اور بات بتاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک بار پکارا بات ختم ہوگی، بات مٹ گئی، اب کسی نے نہیں پکارنا، نہیں، اس نے وحی نازل کیا ہے، وحی نازل کر کے قرآن کی صورت میں، کلام کی صورت میں اس امت کے حوالے کر دیا ہے اور فرمایا میں نے یہ پکارا ہے اور میں نے ان لوگوں کو ندا دی ہے، میں نے ان کو یا کے ساتھ آوازیں لگائی ہے، اے میرے بندو تم اس قرآن کو بار بار پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، ایک دن 2 دن 10 دن نہیں، فرمایا قیامت تک پڑھتے رہا کرو، نسلوں کو سکھا دو۔ مولا اس میں تو شرک ہے، اس میں تو غیر کو پکارا جا رہا ہے، کیا تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم بھی شرک کریں؟ جواب آتا ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ میری سنت ہے۔ اب اس کی مثالیں دے کر میں پھر دوسرا مسئلہ بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف، قرآن پاک کی 7ویں سورہ ہے، آیت نمبر 19، اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم کو یا سے پکارا ہے، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما۔ لفظ ندا سے، حرف یا سے رب خود کہہ رہا ہے اے آدم، رب ہو کے آدم کو پکار رہا ہے۔ سورہ ہود، سورت نمبر 11، آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب نوح کو پکارا ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ فرمایا اے میرے نوح، تمہارا بیٹا تمہاری آل میں سے نہیں ہے چونکہ اس کے عمل اچھے ہیں۔ رب ہو کر اپنے پیغمبر کو یا کے ساتھ یا نوح کہہ کے پکار رہا ہے،
اپنی طرف متوجہ کر۔ پھر سورۃ ہود آیت نمبر 76 میں جلیل القدر پیغمبر جناب ابراہیم کو اللہ پاک نے پکارا، فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم کو پکارا جا رہا، پکارنے والا کون ہے؟ وہ خود ہے۔ اور پھر سورۃ ہود آیت نمبر 62 میں جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو پکارا ہے، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ الفاظ یہ ہے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا انتہانا ان نعبد ما یعبد آباءنا واننا لفی شک مما تدعون الیہ مریب۔ قوم نے پکارا، رب نے شرک نہیں قرار دیا کہ تم نے اپنے نبی کو یا صالح کہہ رہے ہو، تم نے تو شرک کیا ہے۔ رب رد کر دیتا، فرماتا یوں نہ کہنا۔ اللہ پاک منع نہیں کر رہا بلکہ ان کی کہی ہوئی بات قرآن میں نازل کر کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دے رہا ہے کہ نبی کو جب پکارنا ہے تو یا کہہ کے پکارنا۔ اس کے بعد یہی سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 55 ہے، جناب ہود علیہ السلام کو بھی قوم نے پکارا، اللہ پاک نے اسی انداز کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ قوم نے جناب ہود کو پکارا، رب نے رد نہیں فرمایا، رب نے یہ نہیں کہا یہ تو شرک ہے، نبی کو پکار رہے ہو، شرک کر کے رد کر دیتا، لیکن نہیں کہا، فرمایا میرے نبی کو میری قوم نے، ان کی قوم نے یا ہودو یا کے ساتھ بلایا ہے، رب کو پسند آیا ہے، رب نے قرآن بنا کے آخر نبی کو پیغام سنایا۔ اسی طرح پھر یہ سورۃ ہود آیت نمبر 87 ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے پکارا تھا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک وان نترک ما یعبد آباؤنا۔ قوم نے اپنے پیغمبر کو یا شعیب کہہ کے پکارا، رب نے شرک نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، یہی سورۃ ہود آیت نمبر 138 ہے، قوم نے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اب قوم موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہی ہے، رب نے شرک نہیں کہا۔ ایک بات تو یہاں کہہ دیتا ہوں، قوموں نے رب کو پکارا، رب نے شرک نہیں کہا، رب نے خود پیغمبروں کو پکارا، رب نے شرک نہیں کہا۔ جس عمل کو رب شرک نہیں کہتا، اگر کوئی اس کو مولوی شرک کہتا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے مزاج اور اس کی رضا کے خلاف کہتا۔ یہ میں نے آپ کو انبیاء کی مثالیں دی ہیں۔ اب دیکھیں، ہم اولیاء کو بھی پکارتے ہیں، یا علی بھی کہتے ہیں، یا غوث اعظم بھی کہتے ہیں، ہم سب کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ان کو پکارنا تو شرک ہے۔ قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں، اگر قرآن میں پکارا گیا تو پھر ہمیں بھی پکارنے کا حق حاصل ہے، اگر قرآن نے نہیں پکارا تو ہم نہیں پکاریں گے۔ سورہ تحریم، یہ سورت نمبر 66 ہے، آیت نمبر 6، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ پاک نے خود پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو اللہ پاک خود پکار رہا۔ اگر غیر خدا کو پکارنا شرک ہوتا تو رب کبھی نہ پکار، رد کر دیتا، یوں نہیں کہنا۔ اللہ فرماتا الناس کہہ دو، الذین یؤمنون کہہ دو، لفظ نہیں تھے، لفظ موجود تھے، لیکن رب ہو کر خود فرما رہا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، میری بات غور سے سنو۔ سنا، پیغام رب آیا،
کہ اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ آگے دیکھیں پھر سورۃ تحریم آیت نمبر 8 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو۔ پھر رب نے یا سے پکارا، یا سے پکار کے پیغام دیا کہ سچی توبہ کرو، ایسی توبہ جس توبہ کرنے کا حق ہو۔ تیسرا مقام پھر آیا سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 21، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب ایمان والوں سے بات نہیں ہے، کل کائنات سے بات ہے، خواہ کافر ہے خواہ مسلم ہے، ہر ایک کو رب یا سے پکار رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اب انسان ہر کسی کو پکارا جا رہا ہے، قرآن پکار رہا ہے، پکارنے والا خدا ہے۔ اور مقام پہ سورۃ الحج، یہ سورہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 1، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ رب ہو کر خود عام لوگوں کو پکار رہا ہے، یا کے ساتھ پکار رہا ہے۔ ایک اور مقام سورۃ تحریم آیت نمبر 7، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اللہ پاک کافروں کو، یہ قرآن پاک میں ایک ہی آیت ہے جس میں کافروں کو اللہ نے پکارا، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو۔ رب یا کہے تو کافروں کو ہی پکارا، شرک نہیں ہوا۔ وہ شرک ایک ایسا جرم ہے جو رب کے ساتھ مقابلہ ہے۔ رب نے اٹل فیصلہ کیا ہے جو شرک کرے گا اس کی کوئی معافی نہیں۔ اتنا بڑا جرم تھا، رب آیتیں قرآن میں نازل کر رہا ہے، انبیاء سے لے کر کافروں تک پکار رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ درس شرک دے رہا ہے رب شرک کا درس نہیں دے رہا، رب بتا یہ رہا ہے اے لوگوں تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، پکارنے کی مختلف قسمیں ہیں، پکارنے کی مختلف نوعیتیں ہیں، پکارنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ جب وہ نبیوں کو پکارتا ہے تو احترام سے پکارتا ہے، جب وہ نبیوں کو پکارتا ہے تو ان کی عزت و احترام کے لیے پکارتا ہے۔ رب انبیاء کو پکارتا ہے تو محبت سے پکارتا ہے۔ اب محبت سے کسی کو پکارنا کسی مکتب فکر میں نہ شرک ہے نہ ناجائز ہے۔ اب جسے دل چاہے جا کے پڑھ لے، اہل حدیثوں کو پڑھ لے، دیوبندیوں کو پڑھ لے، اہل سنت کو پڑھ لے، جس کو جی چاہے پڑھ لے۔ کن ٹوٹو کی بات نہیں کر رہا، اکابرین کی بات کر رہا ہوں، ان کے بڑوں کو پڑھ لے۔ کسی نے محبت سے، ادب سے کسی کو پکارنے کو شرک نہیں کہا۔ آج ہر آدمی شرک کا فتویٰ لیے پھرتا ہے گلی کوچے میں، جو بھی کہہ دے اس کو مشرک کر دینا۔ اگر ہر آدمی یا کہہ کے پکارنے والا مشرک ہے تو قرآن کس کا درس دے رہا ہے بھائی؟ دوسری بات، کسی کو محبت سے اس نے پکارا ہے اور کسی کو غفلت سے جگانے کے لیے پکارا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو خدا سے، اور فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے۔ وہ غافل انسان کو جگایا جا رہا ہے۔ جب کسی سوئے کو جگانا ہو، سست کو ہوشیار کرنا ہو تو اس کو یا سے پکار کر یا ایھا الناس کہہ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ سکتے ہیں، کوئی شرک نہیں ہے۔ کیا خیال ہے، کوئی رب کو بھی اس انداز میں پکارتا ہے؟ غفلت سے جگانے کے لیے کوئی پکارتا ہے؟ اگر بندے کو اس لیے کوئی پکارے تو کیا شرک ہو جائے؟ کوئی شرک نہیں۔ رب کو جب انسان پکارتا ہے تو اس کو خالق کل مانتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم، اس کا معنی یا اللہ، اے اللہ۔ ہم رب کو پکارتے ہیں تو ساری کائنات کی حقیقت سمجھ کے پکارتے ہیں، جب نبی کو پکارتے ہیں تو اس کا محبوب سمجھ کے پکارتے ہیں، جب ولی کو پکارتے ہیں تو اس کا پروردہ اور اس کا گرویدہ اور اس کا خاص بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں، جب عام انسان کو پکارتے ہیں تو کسی کو غفلت سے جگانے کے لیے پکارتے ہیں،
کسی کو پیغام سنانے کے لیے پکارتے ہیں۔ خطیب ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے میری طرف دیکھے، توجہ کرے، او بھائی ادھر دیکھے میری بات سنے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ندا ہے، یہ بھی پکار رہا ہے، بھائی ادھر دیکھ میری بات سن، توجہ سے میری بات سن، آنکھیں کھول کے رکھ، ہوش کے ناخن لے۔ یہ ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے اور بلا رہا ہوتا ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ تو ہر بات کو شرک کہہ دے، ہر بات کو کہہ دے یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور بلکہ کبھی قرآن کو پڑھے، پھر اس کی تطبیق دیکھیں، اس مسئلے کی تصحیح کرے، پھر سمجھے، سمجھ کر پھر بات کرے، آپ کو سمجھ آ جائے گی شرک کہاں اور کب کس حالت میں بنتا۔ میرا دل ایک تو آپ کو حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام، آپ بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حدیث کی جو دل چاہے کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دوسری تیسری چوتھی حدیث میں صحابہ کرام جب اپنے پیغمبر سے بات کرتے، مسئلہ پوچھنا ہے، نصیحت کے بارے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، کوئی بھی گزارش کرنی ہے تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہتے تھے۔ ایک دو مثالیں میں نے لکھ کے لائی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2748، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص سرکار کی خدمت میں آیا، کہتا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ بتائیں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ لفظ کون سا بولا؟ یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل۔ سیدھا سا سوال ہی کرنا تھا نا، اتنا ہی پوچھنا تھا نا کہ یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے، لیکن جملہ کیا بولا؟ یا رسول اللہ۔ یہ صحابہ نے بولا میں بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری میں دکھانا میرا کام ہے، ماننا ہم سب کا کام۔ کیا خیال ہے، ابو ہریرہ کو کہیں گے مشرک ہے؟ کیا اس صحابی کو کہیں گے جنہوں نے کہا ہے کہ وہ مشرک ہے؟ اگر انہوں نے مصطفیٰ کے سامنے شرک کیا ہے، مصطفیٰ کو کہا یا رسول اللہ کہا، یہ شرک تھا، اگر مصطفیٰ نے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے شرک نہیں ہے۔ وہ تو شرک سے روکنے آئے تھے۔ 313 بت کس نے توڑے ہیں؟ اور کعبے کو کس نے صاف کیا ہے؟ مصطفیٰ نے صاف کیا۔ بتوں کو توڑا ہے، جس کی زندگی کا اور آمد کا مقصد ہی شرک کو ختم کرنا ہے، ان کو پکارا جائے یا رسول اللہ، سرکار نے اس کو رد نہیں کیا، قبول کیا، جواب عطا فرما دیا۔ جناب ابو ہریرہ کی دوسری روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2766، فرماتے ہیں قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن۔ سرکار نے ایک دن صحابہ سے خطبہ دیا، سرکار نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 کام ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، وہ مت کرو۔ صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ وما ہن، یا رسول اللہ وہ 7 کام کون سے ہیں؟ سرکار نے پھر ان کا جواب تفصیلاً دیے۔ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، صحابہ نے جب مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے بولا تو کیا بولا؟ یا رسول اللہ۔ سرکار نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، جب ہم کسی خدا کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، مشکل اوقات میں، پریشانی میں، ضرورت کے وقت خدا کو پکارتے ہیں، خدا کو پکارنا حق ہے، خدا کو پکارنا یہ اس کی ذات کا حق ہے۔ کیوں؟ ہم فقیر ہیں اس کے در کے، وہ داتا ہے ہمارا، ہم سائل ہیں اس کے در کے، وہ عطا کرنے والا ہے ہمیں، ہم محتاج ہیں اس در کے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سے مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اور اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے، دیتا سب کو خدا ہے۔ کیا خیال ہے، کبھی چھت پاڑ کے بھی اس نے دیا ہے؟ کبھی آدمی گھر بیٹھا ہو، کوئی کام نہ کرے، کوئی معاملہ نہ کرے اور اس کے اوپر پیسوں کی بارش ہو رہی ہو، کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس نے کائنات کو بسانے اور ان کو زندگی گزارنے کو اصول دیا ہے، اس اصول کے تحت سب کچھ کرتا ہے۔ دیتا خدا ہے پر دیتا صدقہ مصطفیٰ۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے خدا دیتا ہے پر دیتا ہے صدقہ محمد۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَن نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔
اللہ فرماتے کلن نمد ہؤلاء، اس ساری کائنات کو ہم ہی عطا کرتے ہیں، سب کو ہم ہی دیتے ہیں. وہؤلاء من عطاء ربک، یہ کاف ضمیر خطاب کیا ہے، پر محبوب دیتے سب کو ہم ہیں، لیکن یہ بات ان کو بتا دیں دیتے ہیں صدقہ محمد کا. محبوب تیرا منہ ہے، سب کو خیرات دیتے ہیں. مالک جب تک تو رہے گا تب تک. لوگ کہتے ہیں اگر محمد کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تو دنیا سے چلے گئے. اللہ پاک نے اس کا جواب اگلی آیت میں دیا، ہؤلاء من عطاء ربک ما کان عطاء ربک محظورا. پر محبوب جو میں نے تیرے نام پہ دیا ہے، تیرے صدقے سے دیا ہے، قیامت تک میں یہ دیتا رہوں گا، تیرے نام کی خیرات کبھی بند ہی نہیں کروں. جس کو جو مل رہا ہے در مصطفیٰ سے مل رہا ہے، جس کو جو مل رہا ہے صدقہ مصطفیٰ کا مل رہا ہے، جس کو جو عزت شان وقار رزق سب کچھ مل رہا ہے، علم مل رہا ہے، شعور مل رہا ہے، اولاد ہے، نسل ہے، دیتا خدا ہے پر دیتا صدقہ مصطفیٰ کا ہے. واللہ یؤتی وانا قاسم، دینے والا خدا ہے، تقسیم در مصطفیٰ سے. آج امت یا رسول اللہ کہتے لوگ کہتے ہیں شرک ہے. ٹائم ختم ہو چکا ہے. اسی سے بات اگلے جمعے ہم آگے چلائیں گے کہ کس لیے پکارا جاتا ہے، کون کون پکارتا ہے. کیا صحابہ نے پکارا ہے، زندگی میں پکارا ہے، بعد وفات بھی پکارا ہے، کس کس حال میں پکارا ہے، کس مجبوری میں پکارا ہے، کس نیت سے پکارا ہے، کس کام کے لیے پکارا ہے، صحابہ میں سے کس کس نے پکارا ہے، کس امام نے لکھا ہے، کس نے نہیں لکھا. بخاری سے لے کر آخر تک لے جاؤں گا انشاءاللہ. یہ میں چیپٹر پورا چلاؤں گا عقیدے کا کہ شرک ہے کیا، شرک کہاں بنتا ہے. ہر آدمی جس کا جی چاہے وہ شرک کے فتوے لگا دے اور نسل برباد ہو رہی ہے. اس لیے